فصل فی بیان التبدیل واما بیان التبدیل وهو النسخ فيجوز ذلك من صاحب الشرع ولا يجوز ذلك من العباد وعلى هذا بطل استثناء الكل لأنه نسخ الحكم ولا يجوز الرجوع عن الإقرار والطلاق والإطاق لأنه نسخ للعبد ذلك۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان کی ساتویں اور آخری قسم بیان کر رہے ہیں، بیان تبدیل۔ بیان تبدیل لغت میں کہتے ہیں تبدیل کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی جگہ پر رکھنا، ایک چیز کو دوسری چیز کی جگہ پر رکھ دینا۔ بحث چونکہ احکام میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم رکھنا، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم رکھنا، یعنی پہلے حکم کو تبدیل کرنا اور منسوخ کرنا۔ واما بیان التبدیل وهو النسخ، اور باقی بیان تبدیل تو وہ نسخ ہے۔ فیجوز ذلک من صاحب الشرع ولا یجوز ذلک من العباد، تو وہ صاحب شریعت کی طرف سے جائز ہے وہ من صاحب الشرع، صاحب شریعت کی جانب سے، ولا یجوز ذلک، اور وہ جائز نہیں ہے من العباد، بندوں کی طرف سے۔ بیان تبدیل بندوں کی طرف سے جائز نہیں ہے۔ نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ کہتے ہیں حکم سابق کو ختم کرنے اور اس کو اٹھا لینے کو کہتے ہیں، اور حکم سابق کو ختم کرنے کا اختیار صرف صاحب شریعت یعنی اللہ اور اس کے رسول کو ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ یہاں پر ولا یجوز ذلک من العباد، کہ وہ جائز نہیں ہے بندوں کی طرف سے، حالانکہ اللہ کے رسول بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کلام کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے کرتے ہیں، حکم سے کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ میرا حبیب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہ وہی بولتا ہے، وہی کلام کرتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے بندوں کی طرف سے، بندوں کے لیے بیان تبدیل جائز نہیں ہے۔ وعلی ھذا بطل استثناء الکل لأنہ نسخ الحکم، اور اسی اصول کی بنا پر کہ بندوں کی طرف سے بیان تبدیل جائز نہیں ہے تو کل کا کل سے استثناء کرنا باطل ہے۔ باطل ہے استثناء اصول کل کا کل سے استثناء کرنا، کل کا کل سے استثناء کرنا باطل ہے۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے لفلان علی الف الا الفا، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں مگر 1000 سوائے 1000 کے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ کل کے کل کی کیا کر رہا ہے؟ استثناء کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو بیان نسخ، بیان تبدیل اور نسخ کی بندوں کو اجازت نہیں ہے، لہذا بندے کی طرف سے استثناء الکل عن الکل بھی باطل ہے، اس لیے کہ استثناء الکل عن الکل بھی بیان تبدیل اور نسخ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بیان تبدیل اور نسخ ہے، اور سابقہ حکم کو منسوخ کرنا ہے، اور اس کا اختیار بندوں کو حاصل نہیں ہے۔ استثناء الکل عن الکل کب باطل ہے اور کب درست ہے؟ تو اس کے یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ استثناء الکل عن الکل اس وقت باطل ہے جب مستثنی بعینہ مستثنی منہ کے لفظ سے ہو، مستثنی بعینہ مستثنی منہ کے لفظ سے ہو یا اس کے معنی میں، جیسے نسائی توالیکو، نسائی کلھا توالیکو الا نسائی، کہ میری تمام بیویوں کو طلاق ہے سوائے میری بیویوں کے۔ اب یہاں پر دیکھیں مستثنی اور مستثنی منہ ایک ہی لفظ ہیں، نسائی، پھر آگے بھی کیا کہہ رہا ہے؟ نسائی۔ یا مستثنی جو ہے، مستثنی کا لفظ جو ہے مستثنی منہ کے مساوی ہو، جیسے نسائی کلھا توالیکو الا ہؤلاء، الا ہؤلاء، جبکہ مشار الیہ بیویوں کے علاوہ
اور کوئی بیوی نہ ہو، مشار الیہ بیویوں کے علاوہ اور کوئی بیوی نہ ہو۔ تو نسائی اور ہاؤلائے معنی پر دلالت کرنے میں یہ دونوں برابر ہیں، معنی پر دلالت کرنے میں دونوں برابر ہیں، لہذا یہ دونوں صورتیں استثناء کی باطل ہیں۔ اور اگر مستثنیٰ، دونوں صورتیں کون سی باطل ہے؟ جب مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ ایک ہی لفظ ہوں یا معنی پر دلالت کرنے میں برابر ہوں تو یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ لیکن اگر مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ لفظاً اور معناً مختلف ہوں، لفظاً اور معناً مختلف ہوں تو استثناء درست ہے۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے نسائی کلوہا توالیکو الا سعیدتا و رشیدتا و خدیجتا، اس کی 3 بیویاں ہیں۔ کتنی بیویاں ہیں؟ 3 بیویاں ہیں۔ اب اس کی ساری بیویاں بھی یہی ہیں، اس کی ساری بیویاں یہی 3 بیویاں ہیں۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ میری تمام عورتوں کو طلاق ہے، میری تمام عورتوں کو طلاق ہے، بیویوں کو طلاق ہے، مگر سوائے سعیدہ، رشیدہ اور خدیجہ کے، سعیدہ، رشیدہ اور خدیجہ کے۔ اب اس کی بیویاں یہ ہیں، تو اب یہاں پر دیکھیں یہ استثناء کرنا درست ہے، لہذا اس کی کسی بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ میں لفظاً کیا ہے؟ اختلاف ہے، لفظاً کیا ہے؟ اختلاف ہے، لہذا یہ استثناء کرنا درست ہے۔ لیکن اگر لفظاً معناً اختلاف نہ ہو بلکہ لفظاً یا جو ہے معنی پر دلالت کرنے میں وہ برابر ہوں تو پھر استثناء کل کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، کل کی استثناء کرنا جائز نہیں ہے اس وقت جب مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ لفظاً اور معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ایک ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر لفظاً اور معناً مختلف ہوں، ان میں اختلاف ہو تو پھر کل کا کل سے استثناء کرنا جائز ہے، پھر جائز ہے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا، اور اسی اصول کی بنا پر بطل استثناء الکل، کل کا کل سے استثناء کرنا باطل ہے، لِأَنَّهُ نسخ الحکم، اس لیے کہ حکم کو منسوخ کرنا ہے اور یہ بندوں کی طرف سے تو جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِطَاقِ لِأَنَّهُ نَسْخٌ لِلْعَبْدِ ذَلِكَ، اور اقرار، طلاق اور اطاق سے رجوع کرنا جائز نہیں ہے، اور جائز نہیں ہے رجوع کرنا اقرار سے، طلاق سے اور اطاق سے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ منسوخ کرنا ہے، نسخ ہے، اس لیے کہ یہ نسخ ہے، منسوخ کرنا ہے، اور بندے کے لیے منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اقرار، طلاق اور اطاق سے رجوع کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی کوئی شخص یہ کسی کے لیے اقرار کرتا ہے لفلان علیہ الف، پھر اس سے رجوع کرے، یا کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انت طالق، پھر اس وقوع طلاق سے رجوع کرتا ہے، یا کوئی شخص اپنے غلام سے کہتا ہے انت حر، پھر اس سے رجوع کرے، تو رجوع کی تینوں صورتیں جائز نہیں ہیں، اس لیے کہ ان تینوں صورتوں میں رجوع کرنا ما قبل والے حکم کو منسوخ کرنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق نہ ہو، وہ 1000 روپے کے اقرار سے پھرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا غلام آزاد نہ ہو، تو یہ ما قبل والے حکم کو منسوخ کرنا چاہتا ہے اور نسخ کا اختیار بندے کو نہیں ہے، لہٰذا یہ رجوع باطل ہے، یہ رجوع باطل ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِطَاقِ، اور جائز نہیں ہے رجوع کرنا اقرار سے، طلاق سے اور اطاق سے، لِأَنَّهُ نَسْخٌ، اس لیے کہ یہ نسخ ہے، منسوخ کرنا ہے، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذَلِكَ، اور یہ بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ قَرْضٌ، یا یوں کہتا ہے لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ من ثمن المبيع، وقال وهي ضيوف، كان ذلك بيان التغيير عندهما فيصح موصولا، وهو بيان التبديل عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يصح وإن وصل۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ بیان تغییر کے آخر میں آپ کو بتایا تھا
کہ بیان تبدیل میں چند ایسے مسائل آئیں گے جن میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ بیان تغییر سے ہیں یا بیان تبدیل سے ہیں۔ پھر انہوں نے وعدہ فرمایا تھا تو اب وہ کہ ان مسائل کو بیان تبدیل میں ذکر کریں گے، تو اب وہ اپنے وعدے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے اگر یہ کہا لفلان علیہ الف قرض وہی ضیوف، کہ فلاں کا مجھ پر 1000 روپیہ قرض ہے اور وہ کھوٹے ہیں، یا یوں کہتا ہے لفلان علیہ الف من ثمن المبیع وہی ضیوف، کہ فلاں کا مجھ پر باندی کی قیمت سے 1000 واجب ہے اور وہ کھوٹے ہیں، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا یہ قول وہی ضیوف بیان تغییر ہے، لہذا یہ موصولاً تو درست ہے لیکن مفصولاً درست نہیں ہے، جبکہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا وہی ضیوف بیان تبدیل ہے، لہذا نہ یہ موصولاً درست ہے نہ ہی مفصولاً درست ہے، اور اس پر 1000 روپے کھرے واجب ہوں گے۔ صاحبین کی دلیل، صاحبین فرماتے ہیں کہ لفلان علیہ الف قرض، یہ کہا کسی نے، یا یہ کہا لفلان علیہ الف من ثمن المبیع کہا، تو اس میں دو احتمال تھے۔ اس میں کتنے احتمال تھے؟ دو احتمال تھے کہ آیا کہ وہ درم کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، وہ درم کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، پس جب اس نے کہہ دیا وہی ضیوف تو اس نے کھرے ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا، یہ بیان تغییر ہے، ماقبل کے کلام کو تبدیل کر دیا، کھوٹے ہونے کے احتمال کو متعین کر دیا اور کھرے ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا، تو یہ سابق حکم کو ختم کرنا اور منسوخ کرنا نہیں ہے بلکہ دو احتمالوں میں سے ایک کو متعین کرنا ہے، تو یہی تو بیان تغییر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیان تغییر ہے۔ لہذا اب اگر وہ موصولاً کہتا ہے تو اس پر کھوٹے درہم لازم ہوں گے، اور اگر مفصولاً کہتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، اس پر کھرے درہم لازم ہوں گے اگر مفصولاً کہے گا تو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ لفلان علیہ الف قرض، کسی نے یہ کہا، اور دوسری مثال لفلان علیہ الف من ثمن المبیع، اس کے اندر یہ قرض کا اقرار ہے، قرض اور بیع کا اقرار کیا ہے، ایک میں قرض کا اقرار ہے دوسرے میں بیع کا اقرار ہے، اور قرض اور بیع دونوں عقد معاوضہ ہیں، دونوں عقد معاوضہ ہیں، اور عقد معاوضہ کا تقاضا یہ ہے کہ ثمن میں کھرے دراہم لازم ہو، ثمن میں کھرے دراہم لازم ہو، پس جب اس نے یوں کہا لفلان علیہ الف قرض، یا یہ کہا لفلان علیہ الف من ثمن المبیع، تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر کھرے دراہم کو لازم کر دیا، اس نے اپنے اوپر کھرے دراہم کو لازم کر دیا۔ اب اس کا یہ قول وہی ضیوف کہنا، یہ سابقہ کھرے دراہم والے حکم کو ختم کرنا ہے اور سابقہ حکم کو منسوخ کرنا، یہ نسخ اور بیان تبدیل ہے، اور نسخ کا اختیار بندے کو نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ قَرْضٌ، اور اگر کوئی کہے لفلان علیہ الف قرض، یا یوں کہتا ہے کہ لفلان علیہ الف من ثمن المبیع، ولو قال لفلان علیہ الف قرض، یا یوں کہتا ہے ولو کا کسی نے یوں کہا لفلان علیہ الف من ثمن المبیع، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 قرض کے ہیں، یا کہ فلاں کے مجھ پر مبیع کے ثمن میں سے 1000 ہیں، وقال ہی ضیوف، اور ساتھ میں وہ کہے کہ وہ کیا ہیں؟ کھوٹے ہیں، وہ 1000 کیا ہیں؟ کھوٹے ہیں، کان ذالک بیان تغییر عندہما، تو اس کا یہ کہنا کہ وہ کھوٹے ہیں بیان تغییر ہوگا عندہما صاحبین کے نزدیک، فیصح موصولا، تو موصولا تو صحیح ہوگا، موصولا صحیح ہوگا، وبیان التبدیل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور بیان تبدیل ہوگا امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک، فلا یصح وان وصل، تو اس کا یہ کہنا وہی ضیوف صحیح نہیں ہوگا اگرچہ موصولاً کہا ہو، اگرچہ وان وصل، اگرچہ ملا کے کہا ہو، اگرچہ موصولاً کہا ہو۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ الْجَارِيَةِ،
बानीहा वलम अकबिज़हा वलजारियतु ला असर लहा। अब किसी शख्स ने ये कहा कि ली फुलानिन अलैहि अल्फुन मिन समानिल जारियती बानीहा फलम अकबिज़हा, कि फलां के लिए मुझ पर 1000 रुपये हैं उस बांदी के समन से जो उसने मुझको बेची थी। फलम अकबिज़हा बानीहा, जो उसने मुझे बेची थी, फलम अकबिज़हा, लेकिन मैंने उस पर कब्ज़ा नहीं किया। और बांदी भी कैसी है, ला असर लहा, कि उसकी कोई निशानी ही नहीं है जिससे उसको पहचाना जा सके, बांदी का कोई नामो निशान नहीं है। अब इसमें इख्तिलाफ है कि फलम अकबिज़हा ये बयान तग़यीर है या बयान तब्दील है। तो साहिबन फरमाते हैं कि ये बयान तग़यीर है। ये क्या है, बयान तग़यीर है। इसलिए कि उसने जब कहा ली फुलानिन अलैहि अल्फुन मिन समनिन जारियतिन, मिन समनिन जारियतिन बानीहा, अब इसमें दो एहतिमाल थे कि उसने बांदी पर कब्जा कर लिया हो और 1000 रुपये उस पर लाजिम हो गए हो, और ये भी एहतिमाल था कि उसने बांदी पर कब्जा न किया हो और 1000 रुपये लाजिम न हुए हों। तो फिर उसने फलम अकबिज़हा कहकर एहतिमाल, दूसरे एहतिमाल को पुख्ता किया कि उसने बांदी पर कब्जा नहीं किया, तो एहतिमाल अव्वल को बातिल कर दिया। तो ये साबिका हुक्म को मनसूख करना नहीं है, बल्कि दो एहतिमालों में से एक को उसने क्या कर दिया है, मुतअय्यन कर दिया है। बस ये बयान तग़यीर है, ये बयान तग़यीर है। अब अगर उसने लिफुलानिन अलैहि अल्फुन मिन समनिन जारियतिन बानीहा फलम अकबिज़हा, ये पूरा कलाम मौसूलन कहा तो उस पर 1000 रुपये लाजिम नहीं होंगे। और अगर उसने फलम अकबिज़हा मफसूलन कहा, यानी जुदा कहा, तो इसकी बात का एतबार नहीं होगा और उस पर 1000 रुपये लाजिम होंगे। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि फलम अकबिज़हा ये बयान तब्दील है, इसलिए कि मबी के हलाक होने की सूरत में लुज़ूम समन, समन का लाजिम होने का इकरार करना मबी पर कब्जे के इकरार को लाजिम है, मुस्तलजिम है, लाजिम है। तो मबी के हलाक होने की सूरत में समन के लाजिम होने का इकरार करना मबी पर कब्जे के इकरार को लाजिम है, इसलिए कि जब बाए और मुश्तरी के पास मबी का नामो निशान नहीं, तो अब जब मुश्तरी समन का इकरार कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसने बांदी पर कब्जा किया था और उस पर उसका समन भी लाजिम हुआ था जिसका वो इकरार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने बांदी पर कब्जा किया था और उस पर उसका समन भी लाजिम हुआ था जिसका ये क्या कर रहा है, इकरार कर रहा है। और वो मबी अब उसके पास हलाक हो गया है, इसलिए अगर मबिया बांदी कब्जा से पहले बाए के पास हलाक हो जाती तो बै ताम न होती, बै तो क्या हो जाती, फस्क हो जाती, बै क्या हो जाती, फस्क हो जाती, और मुश्तरी पर समन लाजिम न होता और इसके लुज़ूम का इकरार भी न करता। लेकिन अब मबी के हलाक होने की सूरत में मुश्तरी की तरफ से समन के लाजिम होने का इकरार करना ये इस बात की दलील है कि उसने मबी पर कब्जा कर लिया है, उसने मबी पर कब्जा कर लिया है। तो लिहाजा उसका ये कहना लिफुलानिन अलैहि अल्फुन मिन समनिन जारियतिन बानीहा, मैं समन के लुज़ूम का इकरार करना ये मबी पर कब्जे का इकरार करना है। और अब उसका कौल जो है फलम अकबिज़हा, ये साबिका हुक्म को कब्जे का, साबिका हुक्म कब्जा को तब्दील करना है, हुक्म कब्जा को और उसे मनसूख करना है। लिहाजा ये बयान तब्दील है और नस्ख है, और बयान तब्दील न मौसूलन दुरुस्त होता है और न ही मफसूलन दुरुस्त होता है। वलौ क़ाल लि फुलानिन अलैहि अल्फुन मिन समनिल जारियती बानीहा वलम अकबिज़हा, और अगर किसी ने कहा कि मुझ पर फलां का 1000 है, मिन समनिन जारियतिन, इसको नकरा पढ़ें,
اس باندی کا سمن سے، بانیہا جس کو اس نے مجھ پر بیچا تھا، بانیہا مجھے بیچا تھا اس باندی کو، ولم اقبضھا اور اس حال میں کہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، میں نے اس باندی پر قبضہ نہیں کیا، والجاریۃ لا اثر لہا اور حال یہ ہے کہ باندی کا کوئی نام و نشان یعنی اثر نہیں ہے، نشانی علامت نہیں ہے۔ کان ذالک بیان التبدیل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو یہ لم اقبضھا کہنا اس کا امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک بیان تبدیل ہے، لأن الاقرار اس لیے کہ اقرار کرنا بلزوم سمن، سمن کے لزوم کا اقرار، اقرار بالقبض یہ قبضے کا اقرار ہے، یہ کیا ہے کہ وہ باندی پر کیا کر چکا ہے، قبضہ کر چکا ہے۔ عند ہلاک المبی، عند ہلاک المبی، مبی کے ہلاک ہونے کے وقت، مبی کے ہلاک ہونے کے وقت، تو اس لیے کہ مبی کے ہلاک ہونے کے وقت لزوم سمن کا اقرار یہ قبضے کا اقرار ہے، مبی کے ہلاک ہونے کے وقت لزوم سمن کا، سمن کے لازم ہونے کا اقرار یہ کیا ہے، قبضے کا اقرار ہے۔ یہ کس کا اقرار ہے، قبضے کا اقرار ہے۔ اذ لو ہلاک قبل القبض، اس لیے کہ اگر وہ مبیع ہلاک ہو جائے قبضے سے پہلے، ینفسخ البیع تو بیع فسخ ہو جاتی ہے، بیع فسخ ہو جاتی ہے۔ اذ لو ہلاک اگر مبیع، اذ لو ہلاک اگر وہ ہلاک ہو جائے یعنی مبیع قبضے سے پہلے ہلاک ہو جائے، ینفسخ البیع تو بیع فسخ ہو جاتی ہے، فلا یبقی الثمن لازما تو ثمن جو ہے باقی نہیں ہوتا لازم بن کر، پس ثمن لازم بن کر باقی نہیں ہوتا۔